هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی فقہ اور حضرت علی کے اجتہادات کے حوالے سے ہم چند ان مسائل کا احاطہ کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں درپیش ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حضرت علی کی فقہ اور حضرت علی کے اجتہادات کا مکمل احاطہ کر لیا تو یہ بات درست اور مناسب نہیں۔ حضرت علی علم کا، فقاہت کا اتنا عظیم سمندر ہے کہ ان کی ہر بات علمی، فقہی اور اجتہادی نوعیت کی جتنی بھی باتیں ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سی باتوں کا احاطہ کریں۔ چند وہ باتیں جو روزمرہ کے معمولات سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ حضرت علی کا اور یہ حضرت علی ہی کے اجتہادات کی وجہ سے کچھ مسائل امت میں اجماعی نوعیت کے بھی ہو گئے ہیں۔ فرض نماز ہر بندہ مسلم کے اوپر جو مرد ہے وہ کہاں پہ فرض ہے؟ مسجد میں فرض ہے۔ اس کے کتنے دلائل ہیں قرآن و سنت میں؟ 11 صریح نصیں واضح، 11 نصوص اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مرد ہو، بالغ ہو، اس کی نماز صرف اور صرف باجماعت مسجد میں ہوتی ہے۔ 11 دلائل ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو ان 11 دلائل کا بھی احاطہ کریں گے۔ ان فرض نمازوں کی ادائیگی مسجد میں ہونا، باجماعت میں ہونے کے جو صرف اور صرف مشہور 2 باتیں جن کی وجہ سے بندہ جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، ان میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھنی ہے جو حضرت علی کے اجتہادات کی ایک بنیادی نوعیت کی وجہ۔ ایک وجہ اس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، تو مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے گا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی آج اجازت ہے۔ صرف بارش تیز کے اندر بندہ مومن، بندہ مسلم گھر میں نماز اگر ادا کرے گا اس کو جماعت کی نماز کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ علت الحمدللہ مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے شاید ہر موسمی بارش کا بنا لیا، جماعت کے ساتھ نماز کا تو تصور معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے۔ 11 صحیح صریح نصوص ایسی ہیں جس کے اندر یہ بات واضح ہے، وہ مشہور حدیث ہے کہ عذر پیش کر رہے ہیں صحابی، اندھا ہوں، کمزور ہوں، رستہ خراب ہے، درندے ہیں، مودی جانور ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ سب باتیں معروف ہیں، لیکن ایک اور وجہ، ایک اور علت جس کو حضرت علی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، جس کی وجہ سے انسان جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، وہ علت کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر محلے کی کوئی مسجد ایسی ہے، علاقے کا بادشاہ، ولی امر، سلطنت، حکومت، اقتدار ایسا آ چکا ہے جو نمازوں کو مؤخر کرتا ہے، تو حضرت علی نے کہا جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تم اس نماز کو ادا کر لیا کرو۔ جس وقت امام مسجد کا ہو، چاہے ولی امر ہو، چاہے ریاست کا امام ہو، جب وہ نماز قائم کرے جماعت کے ساتھ، تم اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو۔ اس بات کا مطلب کیا؟
تمہاری جو پہلی نماز ہے وہ فرض کنسیڈر ہوگی، اور جو دوسری نماز جو ان کے ساتھ جماعت میں پڑھتے ہو فرض نہیں مانی جائے گی، نفل مانی جائے گی۔ یہ بڑا بہترین ایک قول ہے، اس کے اندر سے انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز وقت مقررہ پہ پڑھنا پہلی شرط ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے، بندہ مومن پہ فرض ہے۔ اور حضرت علی نے یہ جو اجتہاد کیا، اس کی بنیاد کیا حضرت علی کا ذاتی فہم ہے؟ نہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ وہ کیا دن ہوں گے، وہ کیا وقت ہوگا آقا، کیسا وقت جب تمہارے حکمران نمازوں کو مؤخر کیا کریں گے۔ حضرت ابو ذر کانپ اٹھے، نمازوں کے اندر تخیر کریں گے، نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، کیا ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو نمازوں کو آخر وقت میں ادا کریں گے، تخیر سے ادا کریں گے؟ ہاں ابو ذر، ایسا وقت مسلمانوں کے اوپر بدقسمتی سے آنے والا۔ آج خلوص دل سے، بغیر تعصب کے، کھلے ذہن سے ذرا بتلائیے، آج کسی نے مجبور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن امام مسجد نمازوں کو مؤخر کر کے ادا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آج کوئی ایسی ریاست ہے کہ نماز کو پہلے اگر ادا کر لیا جائے کوئی نقصان، کوئی حرج، کوئی پابندی نہیں، بس ضد ہے، بلا وجہ کی ضد۔ ابو ذر اس وقت نبی کریم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آقا ایسے جب لمحات سے ہمارا پالا پڑ جائے، مطلب کہ مسلمانوں کا تو وہ کیا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، جب وقت نماز آ جائے پھر نماز کو قائم کر لیا کرنا، اور جب وہ جماعت کو دہرائیں ان کے ساتھ ادا کر لیا کرنا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ مومن کے اوپر، بندہ مسلم کے اوپر نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے اگلی بات بھی کی ہے، ہاں اگر کوئی بھول جائے، چوک جائے، سو جائے، جس وقت اٹھے اسی وقت نماز کو ادا کر لے، جس وقت یاد آئے اسی وقت نماز کو ادا کر لے۔ یہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہت سے مسائل ایسے اخذ کیے جو خلاف شریعت بھی ہیں۔ قضائے عمری کا پورا فلسفہ حضرت علی کے ان اقوال اور احادیث کے اوپر رکھا گیا۔ قضائے عمری کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بندہ ہے، اس نے 20 سال 22 سال یا 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی، اس کو کہا جاتا ہے تیرے اوپر نماز تو تیرا جب تو بالغ ہوا تھا تب سے فرض تھی، اب اس کی قضا ادا کرنا شروع کر۔ اس کی قضا کیسے ادا کروں؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھا کر۔ میرے بھائیوں، یہ فلسفہ خلاف قرآن و سنت ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ لوگ ہمیں کئی مرتبہ ان مسائل کے اندر، نماز کے مسائل کے اندر کہتے ہیں یہ سخت ہے، یہ شدت پسند ہے۔ اور بھائیوں، یہ شدت پسندی کی بات نہیں ہے، نبی محترم کا فرمان ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا چاہے جتنا مرضی مسلمان بنتا پھر اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات کہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی، نماز نہ پڑھنے سے اس بندے کو غیر مسلم مانتے ہیں، اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، جو حالانکہ صحیح نصوص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں یہ تو ایک مسلسل چھوڑنے کی بات ہے۔ نبی کریم تو اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں مصلی امامت پہ اپنے کسی صحابی کو کھڑا کروں، اور وہ مرد جو اس وقت کلمہ پڑھ کے گھروں میں بیٹھے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ قضائے عمری کا جو فلسفہ وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انسان نماز کو قائم کرتا ہے حقیقت میں اس نے اسلام کے احکامات اور مسائل کو اسی دن قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے کی ساری توبہ ہے، توبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے اسلام کو دل سے منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم نے اعمال کے ساتھ اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، عمل بالجوارح کے ساتھ اسلام کو ظاہر نہیں کیا، تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ قضائے عمری کا اسلام میں کنسپٹ نہیں ہے۔ ایک انسان نے اگر 25 سال کی عمر میں نماز کو قائم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد جو نماز چھوٹتی ہے اس کی قضا وہ ادا کرے گا، اس کی قضا ادا کرے گا۔ اس کو قضائے عمری نہیں کہتے۔ قضائے عمری یہ ہے
کہ وہ ابتدا کرے 13-14 سال کی عمر سے شروع کر دے. اور بھائیو جس وقت اس نے نماز کو قائم کرنے کا ارادہ پختہ کیا تھا، اصل میں اسلام میں وہ داخل اس وقت ہوا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ انشاءاللہ سارے گناہ ویسے ہی نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر نہ بھی ہو تو کیا کرے؟ اللہ کے سامنے آئے، اللہ آج سے نماز کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آج کے بعد جو قضا ہوگی اس کو ادا کروں گا، اس کو دہراؤں گا، اس کو پلٹاؤں گا. لیکن اللہ جتنی پچھلی خطائیں اور غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے معذرت خواہ، ان پہ توبہ کرتا ہوں. یہ اصل میں شریعت کا اصول ہے، یہ اصل میں شریعت کا قانون ہے. ہاں، نماز قائم ہو جانے کے بعد یہ بھی بات یاد رکھے، قضاء عمری کے اختلاف اور انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائم ہونے کے بعد چھوٹ گئی وہ بھی ادا نہیں کرنی، وہ ادا کرنی ہے. اس قضا کو ادا لازمی کرنا ہے. ایک انسان 20, 21, 22 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی 1-2 نماز چھوٹ گیا، وہ اس کی قضا ہر صورت ادا کرے، تاکہ رجسٹر کے اندر، اس کے کھاتے کے اندر 5 نمازیں قیامت والے دن نامہ اعمال میں ہوں گی. تو نامہ اعمال تلنا ہے میرے بھائیوں، نامہ اعمال تلنے کی بنیادی شرط بندے کا مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونے کی بنیادی شرط اس کی 5 بنیادی ارکان کے اوپر عمل پیرا ہونا. اگر عمل پیرا ہی نہیں ہے نامہ اعمال نہیں تلے گا. یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے. ہاں، عذاب بھگتنے کے بعد بغیر نامہ اعمال تلنے کے لوگوں، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ کس امید پہ کرتا ہے؟ جنت کی امید کے اوپر کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ نیک عمل صالح اس امید پہ کرتا ہے کہ اس کا قیامت کے دن کچھ وزن ہوگا، کچھ تلے گا. اور اگر یہ وزن تلوانا چاہتے ہو تو نمازوں کو قائم کرو. جس وقت نماز کا وقت آ جائے، اگر آپ خدا نخواستہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں کوئی مسجد یا امام ایسے ہیں جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ آپ نماز کو وقت مقرر پہ پڑھ لیں. ہاں، جب جماعت کا وقت آئے آپ ان کے ساتھ دہرائیں، یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گا. پہلی نماز فرض اور دوسری نماز نفل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے کہ مؤخر نماز، تخیر کے ساتھ نماز بھی ادا جماعت کے ساتھ کی جائے، اگر نبی کریم یہ چاہتے یا حضرت علی کا اجتہاد اور فقہ یہ کہتی تو وہ کیا فتویٰ دیتے کہ جب تم جماعت کے ساتھ ادا کرو گے یہ تمہارا فرض ہوگا. یہ نہیں کہا جب تم جماعت کے ساتھ ادا کرو گے یہ تمہارا نفل ہوگا. فرض کون سا ہوگا؟ جو وقت مقرر پہ ادا کر لی گئی. آگے چلیے، ایک اس مسئلے کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پہلے بنیادی ارکان کے حوالے سے حضرت علی کی فقہ اور اجتہادات کو میں کوشش کرتا ہوں آج مکمل کریں. زکوٰۃ کا مسئلہ، اس مسئلے میں ہمارے معاشرے میں بہت کنفیوژن ہے، بہت زیادہ. حضرت علی نے اور امت کا یہ اجماعی موقف بھی بن گیا ان کے اجتہادات اور فقاہت کے بعد. حضرت علی نے واضح طور پہ اعلان کیا ہر وہ مال جس کے اوپر سال نہ گزرا ہو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. ایک بندے نے کوئی مال خریدا، 9 ماہ کے اندر اندر بیچ دیا، اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 6 ماہ میں بیچ دیا، اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مال کے اوپر کتنا وقت گزرنا چاہیے؟ 1 سال گزرنا چاہیے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ اس بات کے اندر خطا اور ٹھوکر کھاتے ہیں. مال کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے، حضرت علی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب وضاحت کر دی. یہاں پہ ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں ایسے، میں دیکھ رہا ہوں جن کا تعلق پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ہے، وہ اس مسئلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں، خطا کھاتے ہیں. ہر وہ پلاٹ یاد رکھیے جو بیچنے کی نیت سے لیا جائے، جو بیچنے کی نیت سے لیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مال تجارت. ہر وہ پلاٹ، ہر وہ سامان، ہر وہ شے جو اس نیت پہ لی جائے کہ میں اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ مال تجارت ہے. ہمارے بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پلاٹ میں نے خریدا جی گھر کے لیے، اچھا یہ خرید لیا. دوسرا یہ جی گھر کے لیے، اچھا. تیسرا یہ جی بیٹی کے گھر کے لیے. چوتھا یہ جی بیٹے کے گھر کے لیے. اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ آئی کہ جس پلاٹ کے اوپر گھر بنانا ہے ذاتی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے حقیقت میں اس نے پلاٹ کس نیت سے لیا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے پلاٹ اس نیت سے بھی لیا ہے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوگی میں اس کو بیچ کے
اس کی شادی کروں گا، جیسے ہی نیت کے اندر بیچنے کا امکان موجود ہوا، یہ مال ذاتی سے مال تجارت میں منتقل ہو گیا، یہ مال ذاتی سے مال تجارت میں منتقل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے آج کی گفتگو کچھ ثقیل ہو، لیکن یہ مسائل روز مرہ کے ہمیں درپیش آتے ہیں، ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور حضرت علی کی فقہ اور اجتہادات کے اندر ان مسائل کو خوب کھول کے بیان ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو پروفٹ پلانٹ سے آیا ہے اگر وہ سال سے پہلے ہے تو ابھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں سال گزر گیا اس مال کے اوپر تو زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ اس کا ایک بڑا آسان کلیہ ہے تاکہ لوگوں کا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے۔ یکم رمضان آئے، جو آپ کا بینک بیلنس ہو، جو آپ کا مال تجارت ہو، جو آپ کا مال تجارت ہو، ارادہ کیجئے آج سے ہم نے زکوٰۃ ہر مال تجارت میں دینی ہے۔ اور اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہی یکم رمضان آیا، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنے پلاٹ ہیں، حساب لگائیے یہ بیچنے کے لیے ہیں۔ خلوص دل سے انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے۔ جو گھر کے لیے ذاتی نوعیت کے رکھے میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کو خود پتا ہے یہ میں نے بیچنے کے لیے، کٹنگ کے لیے، سوسائٹی کے لیے، فلاں کے لیے رکھے میں، کمرشل بنانے کے لیے۔ ہر وہ مال تجارت جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، یکم رمضان آئے بینک بیلنس کا، مال تجارت کا حساب کر کے اسی وقت ادا کر دیجیے، پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پورا سال گزار دیجئے، جب اگلے سال رمضان کا یکم آئے پھر مال تجارت اور بینک بیلنس کو کیلکولیٹ کریں، آٹومیٹک بات ہے کہ آپ کی زکوٰۃ خود بہت صحیح طریقے سے ادا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک دن بھی جو پہلے بکا ہو نہ دیجیے، ایک دن بھی پہلے جو مال تجارت سے باہر نکل گیا اس کو نہ دے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ کچھ کلیے جو علماء اور محدثین نے بیان کیے ہوتے ہیں، یہ آٹومیٹک انسان کی پوری صحیح زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت علی کی ویسے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ اجتہاد بھی موجود ہے کہ جو سبزیاں ہوتی ہیں، شہد ہوتا ہے اور پتھر ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اب بعض لوگ ہیرے کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ہیرا کروڑوں روپے کا ہو، لیکن ہیرے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پتھر کے ساتھ، مال تجارت کے ساتھ نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی انگوٹھی 1 کروڑ کی بھی پہنی ہو، پتھر کی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی کا نصاب موجود ہے، سونے کا نصاب موجود ہے، لیکن پتھر کا نصاب موجود نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں جب وہ آپ کے لیے خالص مال اور حالت نفع کی شکل میں چلی جائے گی، اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے سبزیوں کے اوپر، شہد کے اوپر، وہ امور جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر نہیں کی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ رمضان کے حوالے سے آئیے، یہ بھی عبادات روزمرہ کی سب سے پہلی بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر رمضان کے اندر تو ظلم ہوتا ہے۔ صوموا لرؤیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ کتنے لوگ دیکھیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ سکتے جی۔ جمع غفیر ہونا چاہیے، جمع غفیر ہو جو چاند دیکھے، اور جمع غفیر ہو جو شوال کا چاند دیکھے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت علی نے کہا، حضرت علی کے پاس آیا ایک بندہ، اس نے آ کے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت علی نے روزے رکھنے کا پوری امت کو حکم دے دیا، ایک بندے نے کہا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ ہاں البتہ اختلاف موجود ہے شوال کے چاند کے بارے میں۔ کیا ایک بندہ عید کا چاند دیکھے گا تو نصاب پورا ہوتا ہے، یا 2 بندے دیکھیں گے؟ جمع غفیر کی تو شرط ہی کوئی نہیں، سینکڑوں، 20 10 دیکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ ایک دیکھے گا یا 2، صرف اس میں اختلاف ہے۔ اور بھائیو 2 بھی لگا لیا جائے، ویسے تو جمہور علماء کا موقف ہے کہ ایک دیکھنے سے بھی عید کا ایک بندہ بھی سکار، عادل، گواہ ہو، بالغ ہو۔ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں پٹھانوں کی گواہی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ اور پٹھان گھر سے چاند دماغ میں لے کے جاتے ہیں، وہ اوپر کر کے اس کو چڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بات، پٹھانوں کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ دکھ تعصب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تعصب ہے، یہ خالص تعصب ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا، اور ان کا استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ ہاں اگر بادل آ جائیں، بادل چھا جائیں،
پھر شعبان کے کتنے دن مکمل کرنے ہیں؟ 30۔ اگر بادل ہیں، چاند چاہے نکلا بھی ہو بادلوں کی اوٹ کے پیچھے، نکلا بھی ہو، لیکن بادل آ گئے پوری ملک میں بھی اگر بادل ہوں چاند نہیں نظر آتا، 30 دن پورے کرنے، یہ حدیث کا مسئلہ۔ لیکن ایک عادل سکہ گواہ روزہ رکھ لیا کرو، ایک عادل سکہ گواہ عید کر لیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں دسیوں سینکڑوں گواہیاں آ جائیں، جواب یہ دیا جاتا جب تک جم غفیر نہیں نہ ہوگا ہم اس وقت تک نہ روزہ رمضان کا اعلان کریں گے نہ عید کا اعلان کریں گے۔ یہ خالصتاً تعصب کی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے آئیے، روزے کے اندر، رمضان کے اندر اور عام معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، حضرت علی کا فتویٰ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہو، جنبی ہو جائے، تو نعوذ باللہ کوئی چیز کھائے گا تو حرام کھائے گا؟ یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، حدیث سے بھی اور حضرت علی کے اس فتوے سے بھی کہ جنبی انسان حالت جنابت میں روزہ بھی رکھے گا، البتہ نماز کو ادا کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ یعنی حالت جنابت میں عام طور پہ بھی کھانا پینا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بندہ مسلم اور مومن کے شان کے خلاف ہے کہ وہ حالت جنابت میں اور پھیر رہا ہو، وہ حالت جنابت میں اور گھر سے باہر نکل آئے، وہ حالت جنابت میں اور اس کو نہانے اور غسل کو مؤخر کر رہا ہو۔ یہ خلاف ہے مومن کے شان کے، پاکیزگی کے، طہارت کے خلاف ہے۔ اس بات پہ حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ حالت جناب میں جی پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، حرام کا لقمہ کھا لیا، حرام کا پانی پی لیا، یہ غلط مسئلہ ہے۔ حالت جنابت میں بندہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، ہاں نماز سے پہلے غسل کرے گا پاک صاف ہونے کے لیے۔ آگے چلیے، معاملات کے اندر جو روز مرہ کے معاملات ہیں ان میں حضرت علی کے اجتہادات میں سے، اور اس کے بعد امت میں یہ مسئلے اجماعی نوعیت کے ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ایک بندے نے کسی کو کوئی چیز امانت دی، آپ نے مجھے امانت دی یا میں نے آپ کو امانت دی یا آپ نے کسی دوست کو امانت دی، اگر وہ امانت اس کی حفاظت کرنے کے باوجود، یعنی میں نے جس بندے کو امانت دی ہے وہ امانت دار ہے تو میں نے دی ہے، یعنی میرا اس کے بارے میں حسن ظن تھا تو میں نے اس کو دی ہے، اس لیے بعد میں یہ کلیم نہیں ہو سکتا یہ بندہ بدنیت تھا۔ تو نے امانت جس وقت دی تو نے اس کے سکہ ہونے کا اعلان کیا، اب آپ نے کسی کو امانت دے دی، اب وہ جس نے امانت لی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن اس سے چوری ہو جاتی ہے، اس سے گم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی کا فتویٰ اور دین شریعت کے احکامات اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ضامن کون ہے؟ یاد رکھیے، اس طرح کے مسائل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، یہ جی ضامن ہے، میں نے اس کو امانت دی تھی، وہ امانت دار بندہ بیچارہ نگرانی بھی کر رہا ہے، اس سے موبائل گم ہو گیا، اس کا موبائل چوری ہو گیا، تیرا موبائل تھا، اس نے حفاظت بھی کی، چوری ہو گیا۔ یاد رکھیے، حضرت علی کا فتویٰ اور دین و شریعت میں کسی کے پاس امانت رکھوائی ہو، وہ حفاظت کر رہا ہو، اس کی بدنیتی شامل نہ ہو، اس سے گم ہو جائے، وہ اس مال کا ضامن نہیں ہے، وہ اس مال کا ضامن نہیں ہے۔ ایک بات امانت کی، دوسری بات عریتاً مال لینا۔ دیکھیے اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے، نبی محترم نے کس طرح مسئلے کھول کھول کر بیان کیے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسلام یہ روشن شریعت ہے، یہ واضح شریعت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مبہم ہے، جی اس چیز کی بھی ضرورت تھی، یہ چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دین مکمل، کامل، اکمل نبی کریم کی زندگی میں ہو چکا ہے، قرآن اور حدیث کافی ہیں دین کو سمجھانے کے لیے۔ عریتاً کسی نے چیز لی، عریتاً کا مطلب آتا ہے نا، میں ابھی استعمال کر رہا ہوں، یہ مانت نہیں ہوتی، یہ برتنے کے لیے ہوتی ہے۔ یار مجھے چمچہ دینا، میں نے ہانڈی پکانی ہے، کوکر دینا۔ گھر میں عورتیں ہمسایوں سے اکثر اس طرح کا لین دین کر لیتے ہیں، عریتاً چیز لینے والا بھی اس چیز کا ضامن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر چیز گم گئی، چوری ہوگی، اس کی نیت میں کچھ نہیں تھا، اس نے حفاظت کی، اس نے ارادہ کیا میں اس کی عمدہ حفاظت کروں گا، اس کے گھر سے کام والی چرا کے لے گئی ہے، یہ اس چیز کی ضامن نہیں ہے۔ اور بالعموم ہمسایوں میں یقین کیجئے ان باتوں پہ لڑائیاں ہوتی، میں نے تجھے فلاں چیز بھیجی تھی، تو نے گما دی۔ شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں اور ڈرانے پڑ جاتی ہیں۔ شریعت کے اندر امانت پہ دی گئی چیز اور عریتاً دی گئی چیز، اس کا ضامن وہ نہیں ہے جس کو دی جاتی ہے، اس کا ضامن نہیں ہے۔ ہاں ضامن کون ہے؟
حضرت علی نے یہ بھی کھل کے بیان کیا، اجرت پہ کام کرنے والا، اجرت پہ کام کرنے والا، اس کے پاس تو اپنی کوئی شے ملک کی دے تاکہ وہ اس کے اوپر کام کرے، وہ اس چیز کا ضامن ہے۔ کیا مطلب یہ ایک درزی کو آپ نے سوٹ دیے، وہ سوٹ چاہے وہ لاپرواہی میں گماتا ہے، چاہے وہ اس کی نیت 100% خالص بھی ہونا، میں نے نہیں گمانا، میں نے حفاظت کرنی ہے، لیکن اس سے گم جاتا ہے، وہ اس مال کا ضامن ہے، کیونکہ وہ اجرت پہ کام کر رہا ہے، وہ اجرت لے رہا تھا، وہ اس کپڑے سے کما رہا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ اب اس کو گمنے نہیں دینا، اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر دردی اور اجرت پہ کام کرنے والا، حضرت علی نے 3 نام لیے، نام کے اندر بھی دردی کا نام شامل ہے۔ اس دور میں بھی گویا یہ بات موجود تھی، اور یہ بات یاد رکھیے، اجرت پہ کام کرنے والے کو پہلے بتا دینی چاہیے کہ شریعت کا بھی یہ اصول ہے، دین کا بھی یہ اصول ہے، میں تجھے جو چیز دے رہا ہوں تو اس کا ضامن ہے، اگر یہ گمے گی تو پوری کر کے دے گا۔ حضرت علی نے یہی فتویٰ دیا، رنگ ساز ہو، مزدور ہو، درزی ہو، جن کے پاس کوئی چیز اجرت پہ جائے گی وہ اس شے کے ضامن ہوں گے اور واپس لٹائیں گے۔ آگے چلیے، حضرت علی کی فقہ اور اجتہادات میں کئی واقعات بہت خوبصورت، ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے، بعض واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک عورت برائی کا ارتکاب کر کے آئی، آگ کہتی ہے اے امیر المومنین گناہ ہو گیا، حد لگا دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ اس کے اوپر رجم کی سزا کا مقرر کر دو۔ رجم ہونے لگتا، حضرت علی نے کہا مجھے کچھ رکیے، ویٹ کیجیے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا ہوا کیا تھا، کہا پیاسی تھی، صحرا میں تھی، اونٹ کا پانی ساتھ لے کے گئی، غلطی سے اونٹ کو سارا پلا دیا، میرے ساتھ میرا ایک شریک تھا وہ بھی اونٹوں کو چرا رہا تھا، جب میری پیاس اس حد تک پہنچی کہ برداشت نہ ہوئی، میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے کہا اپنی جان میرے سپرد کر دے تو تجھے پانی پلا دوں گا۔ پھر میں نے کچھ دیر صبر کیا، لیکن جب مجھ سے صبر نہ ہوا میں نے اپنی جان اس کے سپرد کر دی، اس نے پانی کے عوض میری عزت کو پامال کر دیا۔ حضرت علی نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو کہ مجبور ہو گیا، جو کوئی حالت اضطرار میں چلا گیا، اس کی نیت شریعت کی حکم عدولی کی نہیں تھی، اس کی نیت اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت علی نے فتویٰ دیا، حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، کہا اللہ کی قسم علی تو نے بڑا عمدہ فیصلہ کیا، یہ واقعی مجبور تھی، میرے ہاتھوں ایک بے گناہ عورت رجم ہونے لگی تھی، تو نے آج اس کو زندہ کر دیا۔ اور آگے چلیے، حضرت علی کے اسی طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت علی کے سامنے پکڑ کے لایا گیا، اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، چھری سے خون ٹپک رہا ہے، بندے کو پولیس والے پکڑ کے لایا، حضرت علی نے پولیس کا بڑا سٹرونگ محکمہ قائم کیا ہوا تھا، پکڑ کے لے، ہاں جی وہ جو بندہ جس کی لاش کے ساتھ تو برآمد ہوا، تو نے قتل کیا؟ جی آقا میں نے قتل کیا، اس کو سزائے موت کا آرڈر ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ اب بندے لے کے جا رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، کہا علی کے پاس دوبارہ چلو، صحیح سند سے واقعہ موجود، علی کے پاس دوبارہ گئے، ہاں جی اب کیا کرنے آئے ہو؟ آقا اس بندے نے اس بندے کو قتل نہیں تھا کیا، اس بندے کو میں نے قتل کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہاتھ میں چھری لے کے خون آلود میت کے ساتھ، مقتول کے ساتھ برآمد ہوا ہے، تو کہہ رہا تو نے قتل کیا؟ حضرت علی نے درہ نکالا، اس کو ڈانٹا، تو نے نجائز گناہ کا اعتراف کیوں کیا؟ اس نے کہا ہے علی اللہ کی قسم اگر مکر جاتا، انکار کر دیتا، سارے واقعاتی شہادت، ساری گواہیاں میرے ہی خلاف تھی، میں میت کے اوپر کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں چھری تھی، آپ کے پولیس والوں نے پکڑ لیا، وہ کیسے یقین کرتے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا؟ اچھا تو ماجرا تو بتا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میں ایک قصائی ہوں، میں نے ابھی گائے کو ذبح کیا، میری چھری کے اوپر خون لگا تھا، مجھے رفع حاجت قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، میں جنگل میں آ نکلا، جنگل میں قضائے حاجت کر کے فارغ ہو کے کھڑا ہوا، ساتھ دیکھا ایک لاش پڑی ہے خون میں لت پت، اتنی دیر میں پولیس نے آ کے مجھے پکڑ لی۔ یہ سارا معاملہ حضرت علی نے اس بندے کو کہا تو بتا تیرا کیا معاملہ؟ کہا اللہ کی قسم مال و دولت کی ہوس میرے اوپر غالب آ گئی، جنگل میں یہ بندہ تھا، قتل نہیں تھا کرنا چاہتا، لیکن مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا، میں نے چھری چلا دی، گردن اس کی کٹ گئی، مال میں نے لوٹ لیا،
میں درخت کی اوڑ میں اس کساب کی آہٹ کی وجہ سے چھپ گیا تھا، میں نے دیکھا آپ کے بندے اس کو گرفتار کر کے جا رہے ہیں یا آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، آپ نے اس کے قتل کا آرڈر کیا ہے، تو میرے ضمیر نے مجھے کہا پہلے تو نے مال چوری کیا، پھر ایک بندے کو قتل کیا، اب دوسرا بندہ 60 بلا قصور قتل ہو رہا ہے، قیامت کے دن ایک قتل نہیں 2 قتل کا ذمہ دار ہو کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، پاس ہی حسن بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، بے شک قرآن کی یہ آیت بھی درست ہے کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، لیکن اے میرے بابا یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ حضرت علی کا منہ ان لوگوں کی طرف ہوا جو دیت لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کہا ایک بات کہوں، کہیے۔ میں سفارش کرتا ہوں، اس نے ایک بندے کو قتل تو کیا ہے لیکن دوسرے کو زندگی بھی بخشی ہے، اس کو اگر معاف کر دو گے میں بیت المال میں سے دیت ادا کروں گا۔ اللہ کی قسم قربان جائیں اشار کرنے والے لوگوں کے اوپر، انہوں نے کہا ہمیں اس کی نیچر، اگرچہ ہمارے باپ کو ہمارے بھائی کو یہ قتل کر چکا ہے لیکن ایک بے گناہ کو بجانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، ہمیں دیت ادا کر دیجئے، ہم اس سے راضی ہیں۔ بیت المال میں سے دیت کو ادا کیا۔ یہ حضرت علی کی فقہ اور اجتہادات کے خوبصورت واقعات ہے۔ شراحہ کا واقعہ مشہور، شراحہ کے ہامن گئے، شیطان انسان کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے، اس لیے کبھی گناہگار سے، ملزم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ اتنی عظیم عورت برائی کا ارتکاب ہو گیا، حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی، برائی جینے نہیں دیتی، برائی نے نیندیں ختم کر دی ہیں، ہر وقت وہ لمحات سنگین بن کے، تلوار بن کے دل کو کچوکے لگاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبیلہ غامدیہ کی عورت کا جائزہ لیجئے، حضرت مائز کا جائزہ لیجئے، اس شراحہ کا جائزہ لیجئے۔ میں اور آپ اگر کہیں گناہ کریں نا، آج ہماری کیفیت کیا آتی ہے، اس گناہ کو یاد کر کے لطف لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس گناہ کو یاد کر کے آج مسلمان امت لطف لیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسی ہیں جن سے اگر شیطان کے بہکاوے کے، چند لمحوں کے بہکاوے سے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا اپنی جان کے اوپر، بادشاہوں کے پاس، خلفاء کے پاس آ کے پیش کرے اپنے جسموں کو، اس جسم کے اوپر سزا کو نافذ کیجئے، اس جسم کو کوڑے لگائیے، اس جسم کو سنسار کر دیجئے، یہ گناہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ حضرت علی نے شراحہ کو سنسار کیا، پاس ہی حضرت علی کا ایک صحابی کھڑا، کہتا بڑی بری موت مر گئی۔ حضرت علی نے اپنا درہ اٹھایا، اٹھا کے اتنی زور سے اس کو مارا، اس کے جسم پہ نشان پڑ گیا، کہا تجھے نہیں پتا جس کے اوپر حد لاگو کر دی جائے وہ اس گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت کو جب نبی محترم نے حد لگائی تھی اور خالد ابن ولید کے کپڑوں کے اوپر اس کا لہو پڑا تھا، خالد نے کہا تھا ناپاک عورت جاتے جاتے میرے کپڑوں کو ناپاک کر گئی، تو آقا دو جہاں نے کہا تھا خالد تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، تجھے کیا پتا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے سارے گناہگاروں میں بانٹ دی جائے، سارے جنت الفردوس میں داخل ہو۔ یہ حضرت علی کے اجتہادات میں سے ہے، جس جرم کی حد کسی بندے کے اوپر لاگو کر دی جائے پھر اس جرم کے بارے میں کل قیامت کے دن بھی اللہ سے نہیں پوچھے گا، اس سے کیا بات اخذ ہوتی ہے؟ لوگوں، یہ جو سزائیں ہیں جن کو قرون اولا کی وحشیانہ سزائیں، دور حاضر کے مجددین، لبرل موم بتی مافیا کے لوگ ان کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی قسم جسموں کو پاک صاف کرنے کے لیے ہیں، یہ معاشرے کو دھونے کے لیے ہیں، یہ کسی انسان سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتی، ان کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں، لیکن ان کی اصل انسان کو پکیزہ طاہر مطہر بنانے کے لیے اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، 14 فروری آنے والا ہے اور 14 فروری کو دور حاضر میں ایک ناپاک اور نجس نام دے کر محبت کا تہوار اور محبت کی عید قرار دیا گیا۔ کیا نام ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ یہ ویلنٹائن کون تھا؟ اس کے بارے میں تاریخ کے اندر 3 روایات موجود ہیں، لیکن تینوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ایک عیسائی راہب تھا، ایک پادری تھا، پادری۔ بعد میں لکھا اس کو جیلر کی بیٹی سے پیار ہوا، پھانسی پہ لگ گیا، جیلر کی بیٹی کو لیٹر لکھا فرام یور ویلنٹائن، جو آج تک جملہ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ناپاک نجائز تعلقات کی حوصلہ افزائی کرنے والے یہ دن آج دکھ اور افسوس کی بات ہے مسلمان بھی مناتے ہیں۔ وہ اسلام جس میں غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے انسان اپنے دماغ کے اوپر کین رکھے اور اس کو ٹھوک لے، یعنی خودکشی کر لے، یعنی خودکشی کرنے کا اتنا عذاب نہیں ہے جتنا غیر محرم کو چھونے کا۔ اس حدیث کا یہ مفہوم۔ وہ اسلام جس کے اندر تیرے گھر کے اندر کوئی بے ضمیر بے حیا بے غیرت جھانک رہا ہے، تجھے اجازت ہے کہ تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ وہ اسلام جس کے اندر کوئی عورت پکیزہ طاہرہ مطہرہ تیری بیوی بیٹی اور بہن خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں آ سکتی، اس اسلام میں غیر محرم لڑکے اور لڑکی گل چھڑے اڑائیں، کٹھی چائے پیئیں۔ میں کہتا ہوں برائی کی بات نہیں کرتے، ڈیٹ پہ جائیں، اکٹھے پھریں، یہ اسلام کا کلچر ہے؟ یہ محبتی مافیا لبرل الحاد سیکولرزم والے لوگ اسلام کا ملک سے جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے میں نے ان گندی حرکتوں کے، ان کبھی رسموں کے خلاف آوازوں کو اٹھانا ہے۔ ہم نے یہ دن حیا کا دن منانا ہے، امن کا دن منانا ہے، آشتی کا دن منانا ہے۔ اس قسم کی کسی بےغیرتی کو، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں گئی، بازار میں، وہ کیسی ہے؟ نعوذ باللہ، الفاظ اتنے سخت ہے کہنے کو دل ڈرتا ہے۔ نبی کریم نے 1 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، وہ زانیہ ہے، وہ زانی ہے، وہ زنا کرنے گئی ہے، صرف خوشبو لگا کے گئی ہے تاکہ غیر محرم اٹریکٹ ہو۔ یہ بازار میں جانے کے لیے ہے، اور اگر مسجد خوشبو لگا کے آئی ہے، نبی کریم نے یہاں پہ رعایت کی ہے، لیکن کہا کیا ہے؟ اس کو زانیہ تو نہیں کہا، لیکن کیا کہا؟ جب گھر واپس جائے تو غسل جنابت کرے، غسل جنابت کرے۔ خوشبو لگا کے مسجد میں آنے والی کو غسل جنابت کا حکم، بازار میں جانے والی کو نبی محترم کہہ رہے زانی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر کہتے ہیں اسلام صحت ہے، مولوی متصب ہے، مولوی تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، مولوی کہتا ہے جی عورتیں گھر میں بیٹھے، میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ مرد بھی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تم عورتوں کی بات کرو، مرد نہ نکلیں۔ صحابہ کو نبی کریم وصیت کر رہے ہیں، ہم نے اس بے حیائی کے، فحاشی اور عریانی کے خلاف کے آگے بند باندھنا ہے۔ دکھ کی اور افسوس کی بات ہوتی ہے، کہہ کے بندہ تھک گیا۔ یا 2 روپے کی چوئنگم کا اشتہار جس کے اندر عورت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی عورت ناچ رہی ہے۔ بلیڈ جس کا تعلق مردانہ شیر سے ہے، اس کے اندر عورت ناچ رہی۔ ہر 1 روپے 2 روپے کی چیز عورتیں ناچ ناچ کے بیچ رہی ہیں۔ پھر امت میں محمد بن قاسم پیدا ہونے کی دعا ہو رہی، پھر امت میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چند اعلان کرنا بھی مطلوب ہے۔ بار آپ کو پتہ ہے کہ ہر عیسوی مہینے کے پہلے جمعے حجامہ ہوتا ہے، فری حجامے کا انعقاد کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی جو کلاس ہفتے کے دن عورتوں کے لیے رکھی گئی تھی، اس کو منتقل کر کے جمعے کا دن کیا گیا، آپ لوگوں کی خواہش اور آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ عورتوں نے کہا ہم جمعہ پڑھنے آتی ہیں، ہم وہ کلاس بھی پڑھ لیا کریں گے۔ اس کلاس کا وقت ہوتا ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، نماز عصر کے بعد فوری طور پہ کلاس شروع ہوتی ہے قرآن کی عورتوں کی۔
پورے سال سے جاری ہے لیکن وہ ہفتے کا دن تھا، اب اس کو کنورٹ کر کے جمعے کا دن بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو بچے میٹرک کے پیپر دے کر مڈل کے پیپر دے کر فارغ ہو رہے ہیں، یہاں پہ 3 ماہ کا ان کے لیے سمر کیمپ لگ رہا ہے، جس 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ قاری یاسین صاحب کی زیر نگرانی کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر بچے کو 3 سپارے حفظ کروائے جائے، مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں، کھانے کی، کپڑا پہننے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، سواری کی، وہ تمام مسنون دعائیں انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ سمر کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ 1-2 اور اعلان ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہمارے بہت عزیز اس علاقے کے ایک عظیم انسان، ایک عظیم قاری مولانا عبداللطیف حلیم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سب ساتھی دعا کریں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ نہایت شریف آدمی، نہایت متقی، نہایت نفیس الطبع، نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے، مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، امام تھے۔ اور دوسری آپ سب ساتھیوں نے دعا کرنی ہے، جو لوگ بھی اس مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے۔ حاجی اسلم صاحب مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ان کے بیٹوں نے کیا ہے، ان کے پوتے پوتوں سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، حاجی کرام اسلام صاحب وغیرہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ جو بھی ساتھی، جن ساتھیوں کا نام میں پچھلے جمعے آج نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، جو بھی اس نیک کام میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تگودو کر رہا ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ سب ساتھیوں نے دعا کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔